ہدف کے تحت، ایک ٹارگٹ کے تحت اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ مقصد، وہ ہدف، وہ ٹارگٹ آخر کیا تھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت پر لگائیں اور طاغوت سے انہیں بچائیں، شیطان مردود سے، ابلیس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے ایسے شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ادھر موجود تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ایسی جنت جس میں ایک مرتبہ کوئی شخص داخل ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس میں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں ایسی جنت میں، تو بھلا ایسا کون سا بدبخت شخص ہوگا جو ایسی جنت میں جانے سے خود انکار کرتا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے اعمال ضائع اور برباد مت کرو۔ اور وہ اطاعت، اس اطاعت کے بارے میں ہمیں کون سی چیز سکھائے گی، کس چیز کے ذریعے سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے گی اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، کہ لوگوں خبردار، بے شک مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی کہ حدیث شریف عطا کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم خود سیکھے، قرآن کا علم سیکھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرے اور پھر لوگوں کو اسے سکھلائے۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کا علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مدرسہ صفا میں سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس قرآن و حدیث پر عمل کر کے ہمارے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان سب کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت سکھلانا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کر کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی مرادیں، اپنی فریادیں اگر کسی ذات کے سامنے رکھنی ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے۔ لقد ارسلنا شعیبا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لقد ارسلنا صالحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ الغرض جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان سب نے اپنی اپنی قوم کو جا کر جو دعوت سکھلائی، جو انہیں دین سکھلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ توحید نام ہے اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، صرف اسی کے سامنے رکوع سجود کرنا، اور دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا۔ ایک قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جد وجد، جس شخص نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی ساری احادیث لکھتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہ جاتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کبھی نہیں چھوڑتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، حدیث کو نوٹ کر لیتے، ہر لمحہ بھوکے پیاسے کو رہنا برداشت کر لیتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، ان سے ان کی مجلس میں بیٹھ کر حدیث لکھتے اور دوسرے صحابہ کرام کو بتاتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت یا کوئی ایک حدیث سیکھتے، جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے دوسری حدیث یا آیت نہیں سیکھتے تھے۔ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چند واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ہمیں نمونہ پیش کر گئے۔ ایک مرتبہ حضرت منبر پر موجود خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ تو یہ نمونہ تھا اطاعت رسول کا جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور شراب کو گلیوں بازاروں میں بہا دیا، گویا کہ جس طرح کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا تو اس وقت لوگوں نے ہانڈیاں اپنی الٹ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نمونہ بن گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے پکڑ لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اور آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے؟ ہمارے کپڑے، ہمارے بالوں کا سٹائل اور الغرض زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلا دیا۔ اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں سے ہوتی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کی امانت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العزت کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود باطل نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، جو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے لوگوں پر، اس 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا۔ تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض لازم ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، حج کو ادا کرنا۔ جو صاحب استطاعت شخص ہے، وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، اس پر حج فرض لازم ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی بات ہمیں جو سکھائی گئی ہے وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی توحید، کہ اس کا صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ اسے دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اپنی دعائیں، التجائیں، مرادیں، فریادیں اگر کسی ذات کے سامنے رکھنی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے میں اسے اولاد عطا کروں۔ تہجد کا وقت فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا۔ تو یہ جو گھڑی ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اسی طرح دعا کی قبولیت کا دوسرا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے
الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت اس میں کی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کو گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو یا آیت کو سماعت فرماتے جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو، عملی جامہ پہنا کر ہمیں دکھایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے الفاظ نکلتے ان پر سب سے پہلے عمل پیرا ہوتے اور بعد میں انہیں احادیث کی شکل میں بتا گئے ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعد علماء، جتنے بھی علماء ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ رب العزت کی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے حدیثوں کے نزدیک تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس میں امام بخاری نے کم و بیش 8000 احادیث لکھی ہیں اور وہ صحیح ہے۔ تو آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں کو لازمی پکڑے، قرآن اور حدیث کو۔ قرآن مجید کو سمجھنا، ہم عربی لوگ نہیں ہیں کہ ہم عربی سے پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ آتی جائے، اس کے ترجمے تفسیر کو سمجھنا، اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنا، اس کے شان و نزول کو سمجھنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی کہ حدیث شریف کو سمجھنا۔ مسند احمد میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی، دو اس کے اس طرف دائیں طرف اور دو بائیں طرف کھینچی اور فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا رستہ جو ہے یہ قرآن و سنت کا رستہ ہے، ولا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں بائیں کے رستے ہیں یہ رستے گمراہی کے رستے ہیں، ان رستوں پر نہیں چلنا، تم اس وقت تک کامیاب ہوگے جب تک تم اس سیدھے رستے پر رہو گے۔ اور وہ سیدھا رستہ کس چیز کا ہے؟ قرآن مجید، اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کا، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے نا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ تو ہم اس دنیا میں عبادت کریں اللہ رب العزت کی، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ جو کامیابی ہے وہ جنت الفردوس کی شکل میں ہے۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور جنت الفردوس کے داخلے کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم سب اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة